اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے جو بھی وظائف ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرامی پر منحصر ہوتے ہیں۔ ان وظائف کو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ کوئی بھی ہو، ورد کوئی بھی ہو، اسماء گرامی کوئی بھی ہو، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کس طرح مدد کرے گا۔ آپ دین اسلام چونکہ کامل و مکمل نظام حیات ہے، اسی لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے اور ترغیب بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو، یعنی جو حکیم ہو۔ بخاری میں حضرت مقدام بن سعید یکراب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کیا ہو، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، ام المومنین سید طیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی منجلا کاسب کا، اور تمہاری اولاد بھی بہتر ہو، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شامل ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ ایسے بہت سے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق حلال کے لیے بنائے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ رزق حلال کی دعا کرے اور ذریعہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی اسماء مبارک اللہ صمد کا وظیفہ ہے، جو آپ نے رجب کے مہینے میں 7 دانے چاولوں پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ وظیفہ خصوصی جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد 7 دانے چاول کے لینے ہیں اور اس پر 70 مرتبہ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کے لیے التجا کرنی ہے، جولی پھیلا کر نبی کا وسیلہ مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار کو وسیع کر دے، ہماری اولاد کو نیک اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں، ہر دانے پر 70 مرتبہ، یعنی ایک دانے پر 70 مرتبہ اللہ صمد اللہ صمد پڑھ
پڑھ کر دوسرے دانے پر پھر یہی ترتیب سے اللہ صمد پڑھ کر 21 مرتبہ اول آخر درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ پیش کرتے ہوئے جولی کو پھیلا لینا ہے، نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ جب آپ نبی کا وسیلہ مانگیں گے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق کو موسلا دار بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسائے گا، آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، آپ کی اولاد کو نیک اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن ہی کرنا ہے اور رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات کو آسان کر کے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے کاروبار کو وسیع کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کو ہماری اس ویڈیو کی، اس وظیفے کی طلب نہیں، وہ دوسروں تک اس کو شیئر کرے تاکہ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو کے اس وظائف کے مستحق ہیں وہ اپنی زندگیوں کو ان وظیفے کے ذریعے سنوار لیں۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔